ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بلال صاحب سے بات کر رہے تھے ان کے حلقے میں جو ترقیاتی کام اس وقت ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم ان سے انفارمیشن لے رہے تھے. جی بلال صاحب، آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ سے کام شروع ہوا ہے تو یہ ہو جائیں گے؟ نہیں، ابھی نہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو ہمارا جو پریویس ریکارڈ ہے، وہ لوگ اس حلقے کے جو باسی ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ وہ کام جو پاکستان بننے کے بعد کبھی نہیں ہوئے، وہ الحمدللہ جب میاں صاحبان کی گورنمنٹ آئی تو جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے کروڑوں روپے کے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ورک کروائے. اس کے بعد بدقسمتی سے 9 سال کا جو پاکستان کی جو تاریخ میں سیاہ ترین باب ہے، انہوں نے خاص طور پہ فوکس کر کے اس حلقے کو ٹارگٹ کیا اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. کیونکہ وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ میاں نواز شریف کے ساتھ انس رکھنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں. اب الحمدللہ دوبارہ سے ایک قدرے وہ جو لوگ تھے جنہوں نے اس کو فوکس کیا ہوا تھا ان سے جان چھوٹی ہے، مگر ابھی بھی پرابلمز ہیں یہاں پہ موجود ہیں. وہ کسی دوسری صورت میں موجود ہیں کہ وہ لوکل باڈیز کا سسٹم ایسا ہے کہ جس میں وہ ابھی تک اس کی جو مشرف کی بقایا جات ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. ابھی تک ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بھی حالات آئیڈیل ہو گئے ہیں، مگر آج الیکٹڈ ایم این اے ہونے کے ناطے اور ہمارے جو ایم پی ایز ہیں ان کے الیکٹڈ ہونے کے بعد ہم کافی اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. پنجاب میں گورنمنٹ ہماری ہے تو ہم پر امید ہیں کہ ہمیں کبھی بھی فنڈز کے حوالے سے ہمیں کبھی پرابلم نہیں آئے گی، کیونکہ پنجاب میں ہماری گورنمنٹ چل رہی ہے، وہ اس میں بھی ہمارے ساتھی. تو چلیے، آپ نے اس حلقے میں جو ترقیاتی کام مزید اب کرنے ہیں آگے فیوچر میں، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے گا. اس پہ یہ ہے کہ ہم یونین کونسل میں اس میں اس طرح ہوتا ہے، جو ہمارا پلان ہوتا ہے وہ پلان اس طرح ہوتا ہے کہ یونین میرے جو این اے کا حلقہ ہے اس میں 16 کے قریب یونین کونسل فعال کرتی ہیں. ہم نے جو فنڈ بھی ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ملتا ہے اس کو ہم نے پریورٹی فکس کر کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کو اس کا رائٹ ملے. ہم ان کے کوئی اگر فنڈ ملتا ہے تو ہماری یہ پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم اس کو 16 حصوں میں تقسیم کر کے جو ہمارے ساتھی دوست جو ناظمین ہیں، جو ہمارے رسپانسبل پارٹی کے رسپانسبل پرسن ہیں، ہم ان کو ڈیوائڈ کریں تاکہ وہ لوگوں کی خواہش کے مطابق اس کو فیز وائز کی ڈیولپمنٹ کروا سکیں. یہ ہمارا پلان ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو میگا پروجیکٹس ہیں اس میں ہم نے گورنمنٹ جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر آئے ہیں تو انہوں نے آتے ہی ہمیں کروڑوں روپے کی لاگت سے جو ہمارا کیونکہ حلقہ بہت بڑا ہے تو اس میں ایک ایریا ہے، اس ایریا میں کروڑوں روپے کی لاگت سے ان کی روڈ جو ہے نا اپ گریڈ کی ہیں. مگر یہاں پہ بتایا آپ کو کہ 9 سالوں کی جو ایک کوتاہی ہے اور مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ لوڈ ہے کام کا، کہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ واٹر شارٹیج ہے، لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا، روڈز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں. ایک عام بندے کی کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اسے پینے کا سادہ پانی چاہیے، بچوں کے لیے ایک عام سی تعلیم چاہیے، امن امان چاہیے، ایک روزگار چاہیے اور ایک سادہ سا نظام. تو کیا ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ہمیں یا ہمارے بچوں کو یہ سب مل جائے؟ کہ معمولی سی چیزیں ہیں. دیکھیں، یہ اللہ کرے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ معمولی سی چیزیں ہیں، میں تھوڑا سا اس سے نا اختلاف کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ اس پہ اختلاف کرتے ہوئے میں کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیں، جو آپ کو بار بار میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں ہم بڑے کمفرٹیبل تھے. اس میں کمفرٹیبل کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگوں کے جو ان کی پرابلمس تھیں اس کو ایڈریس کر رہے تھے، اس پوزیشن میں تھے کہ ہم ان کی پرابلمس کو ایڈریس کر سکیں. مگر کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے جو حالات ہیں بڑے آئیڈیل ہو گئے ہیں اور اس وقت بڑی آئیڈیل کنڈیشن میں ہماری سوسائٹی میں جو لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں بڑے آئیڈیل کنڈیشن میں ہیں، ان کو بہت امن امان ہے، ان کے پاس روزگار کے مواقع ہیں، ان کو پینے کا صاف پانی مل رہا ہے، ان کو بجلی کی کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو کوئی کسی قسم کی لا اینڈ آرڈر کی کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تھوڑا سا غور کریے، اور اس پر ہم چاہتے ہوئے بھی ہم اس سے آنکھیں پرے نہیں کر سکتے کہ جو پچھلا 9 سالہ دور گزرا ہے، دیکھیں کہ اس نے کس طرح کتنے پرسنٹ اس کو انکریز کیا ہے. کتنی دفعہ ان پرابلمس کو جو ہم لوگوں کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں، جو آپ کا اور میرا خواب ہے، ہم چاہتے ہیں، میری اپنی خواہش ہے کہ میں یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے اللہ میاں حالات ایسے پیدا کریں، ایسے مواقع فراہم ہو جائیں کہ ہم لوگوں کو ان کو صاف پینے کا پانی. آج یہ خواب ہے، محترمہ میری بات مجھے کر لینے دیں، آج یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ آج ہم لوگوں کو ان کے گھروں میں صاف پانی دے سکیں. آج یہ بہت بڑا خواب ہے کہ ہم ہر بے روزگار کو روزگار دے سکیں. آج یہ خوابوں کی باتیں ہیں کہ امن و امان کا مسئلہ ایسا ہو جائے کہ میں اور آپ یا کوئی بھی عام شہری وہ زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزار سکے. یا جو آپ نے کہا ہے کہ ہماری خواہش کیا ہے کہ ہمارا بچہ تعلیم حاصل کر لے، یہ اللہ کرے یہ سب کچھ ہو جائے. اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی تو پھر مسئلہ کس چیز کا، پھر لڑائی کس چیز کی رہتی. آج جو پولیٹیشنز ہیں
جو लड़ रहे हैं या जो आज मियां नवाज शरीफ का जो स्टैंड है, या मियां नवाज शरीफ कह रहा है कि मुशर्रफ को दोबारा कटहरे में लेके आए, किस लिए कह रहा है? मियां नवाज शरीफ इसलिए कह रहा है कि भी मियां नवाज शरीफ को उसने गवर्नमेंट से उतारा था, आज तो अल्लाह ने फिर इज्जत दे दी नवाज शरीफ को। वो इसलिए कह रहा है कि मियां मुशर्रफ ने 9 साला दौर जो उसने अपनी मनमानी हुक्मरानी करते हुए और दूसरे लोगों की मांगे दांगे पैसे लेके और झूठे डॉलर दिखा के जो पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लों के साथ ज्यादती की है ना, उसका जवाब देना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ को इस चीज़ का दुख है कि आज हमसे वो पीने का पानी के जो मौके हैं वो और परे हट गए हैं। आज जो अमन अमान के जो मामला था उनसे बढ़ के आज तो ये पता नहीं है, अमन अमान का तो ये मसला होता था ना, कुछ चोरी चिकारी को डाका, आज तो उससे कहीं बढ़ के मसले हो गए हैं कि बम ब्लास्ट का कोई पता नहीं है कि पड़खचे मिलने हैं मरने वाले के नहीं मिलने हैं। आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। ये सारी की सारी वजह ये 9 साल जो डिक्टेटरशिप थी, जो 9 साल जो हम अपने ट्रैक से हट गए थे, ये सारी की सारी वजह उस दौर की थी। बिलाल साहब, अभी आपने अमन अमान की बात की तो यहाँ से एक सवाल मेरे जहन में आया। अभी हम आपके हल्के की बात कर रहे थे तो यहाँ पे बिलालगंज भी आता है आपके हल्के में, बन के पार के सारे इलाके आते हैं, तो यहाँ अमन अमान की क्या सिचुएशन है? लोगों की गाड़ियाँ वहाँ शहर में घूमती हैं, ढूंढते हैं बिलालगंज में आके, कुछ किया आपने? मैं कह रहा हूँ बहुत बुरे हालात हैं। अब हर चीज़ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसकी नहीं होती, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी सोसाइटी की कंबाइंड होती है। फ्रंट फेस बन जाता है ना, वो सिंबल बन जाता है। मैं कहूँ कि बिलाल यासीन के इलाके में जाके मेरी जो गाड़ी है वो खुल गई। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जो क्राइम है ना, जो मैंने जो सीख रखा है, या जो जितना मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, जो मैंने पढ़ रखा है, तो ये होता है जो क्राइम की बात करती है ना, क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता। जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया ने रहना है, क्राइम खत्म नहीं हो सकता। हाँ, क्राइम को चेक किया जा सकता है, क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाई हूँ कि जब से हमारी गवर्नमेंट, मैं बात पूरी हो लेने दें, जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, मैं उसी बात का जवाब दूंगा, और इसी को रिपीट करूंगा कि मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं सेटिस्फाई इसलिए हूँ कि अगर बड़ी बुरी गुजरेगी, आप मेरी बात पूरी हो लेने दें, इंशाल्लाह लोग मुझे जानते हैं और वो मुझे समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं सेटिस्फाई हूँ। मैं सेटिस्फाई इसलिए हूँ कि जो पिछला दौर था, जो उसमें तूफान बदतमीजी थी, जो अंधेर नगरी चौपट राज उस दौर में था, आज नहीं है। आज अगर कोई जुर्म, बात सुन ले पूरी, आज अगर कोई जुर्म करने जाता है तो उसको डर होता है, अल्लाह के डर के बाद उसे डर होता है कि अगर मैं जुर्म करता पकड़ा गया तो शहबाज शरीफ ने मुझे स्पेयर नहीं करना। क्या हुआ क्या आपने किया क्या? ऐसा होता है, ऐसा आपने क्या कर दिया? कौन सी तोप चला दी? ये एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ये गुड गवर्नेंस की बात होती है। ये अब तनकीद करना दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है, मगर हकीकत को मान लेना ये भी एक तो बताएं ना, हमें हकीकत दिखाएं, हम मान जाएंगे। मैं कहता हूँ हमें वो तोप दिखा दें जो आपने चलाई है अमन अमान के, हम जो है एग्री हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस हद तक सेटिस्फाई हूँ कि वो जो अंधेर नगरी चौपट राज था, जो 9 साल यहाँ पे राज रहा है, आज वो हालात नहीं है। आज ये डर है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हालात इतने आइडियल नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। अल्लाह करे मेरी अपनी ख्वाहिश है कि इस तरह के हालात हो जाए, मगर वो हालात इतने इस वक्त बिगड़ चुके थे तो उसको कंट्रोल करने में भी टाइम लगेगा। अभी उसको राह रास्त पे लाने के लिए लोगों को अभी तक इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा कि जो थी डिक्टेटरशिप थी वो चले गई है, उसको दफन कर दिया गया और अब जमहूरियत आ चुकी है। अच्छा बिलाल साहब, अभी आपने कुछ देर पहले अपने बात में जिक्र किया था वासा का कि आप वाइस चेयरमैन वासा रहे, उसके हवाले से हमें बताइएगा कि मतलब अरबों रुपया लग तो जाता है, लेकिन लाहौर जो है वो वही जो आप कहते हैं डुबन एरिया कह रहे थे, पूरा लाहौर डुबन एरिया बन जाता है। ऐसे ही है, मगर छप्पड़ बन जाता है अगर मैं लोगों के लिए आसान लैंग्वेज यूज कर लूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद एतराफ़ करता हूँ उसका, क्योंकि मैं उस डिपार्टमेंट का भी हेड हूँ। उसमें ये है कि हमने अपने तौर पे इस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ ने उस पर हमें टारगेट दिया था कि आप मुझे, जब बरसात हुई तो जब फ़र्क मैं आपको बताता हूँ, बरसात पहले भी होती रही है, जब 9 साल जब मियां नवाज शरीफ यहाँ पे नहीं थे या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं थी, बरसात उस वक्त भी होती रही है, वो नेचुरल सिस्टम है। उस वक्त जब बरसात होती थी लोग अपने घरों में दबक के बैठ जाया करते थे और कई दिन लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। अब आप फौरी ये कह देंगे अब क्या हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ अब क्या हुआ। अब सुने, अब ये हुआ कि जैसे ही बरसात शुरू होती है तो हम लोग मीन्स अवामी नुमाइंदे, जो मुझे वासा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी वो हम लोग, और टॉप मोस्ट की जो लीडरशिप है, शहबाज शरीफ खुद जो चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, वो खुद अगर बारिश सुबह फजर के से पहले शुरू होती है तो यकीन जानिएगा बारिश शुरू होते ही हम लोग फिजिकली लोगों के दरमियान मौजूद होते हैं। और मैं अगर ये आपको बात कहूँ ना कि मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है
کہ پچھلی جب اس گورنمنٹ میں جب شہباز شریف واپس آئے ہیں 9 سال بعد چیف منسٹر کے طور پہ بارش ہوئی اور میں سچ کہہ رہا ہوں اور آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ فضلہ تیرتے ہوئے گندے پانی میں شہباز شریف خود اور ہم عوامی نمائندوں ناطے خود گئے. اب یہ معمولی بات ہے. پھر آپ کا سوال اس پہ یہ آئے گا, آپ کہیں گے کہ جی پروجیکشن کے لیے کیا, تو سنیں اس کا جواب سنیں. آپ نے یہی کہنا مجھے پتا ہے, اس میں جواب یہ دیتا ہوں کہ 9 سال اور بھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پروجیکشن کے لیے ہی گندے پانی میں آئے. یہ بہت بڑی بات ہے. مجھے پتا تھا آپ نے کہنا یہی تھا, آپ نے یہی کہنا تھا. میں نے پہلے جواب کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی ٹی وی پر دیکھا کہ آپ لوگ پانی میں چل رہے تھے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ واسا کے افسران کو ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی. ایسا کیوں؟ دیکھیں میری بات سنیں, بہت مشکل, بڑا ویلڈ آپ کو کوشچن ہے اور بڑا مشکل تھا ہمارے لیے, ہماری گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل تھا. میں نے خود اس پہ ڈیبیٹ کی اپنے قائد میاں شہباز شریف سے کہ میاں صاحب یہ لوگ جو آپ ان کو ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہی ہیں, ہماری سوسائٹی کا حصہ ہے. تو مجھے شہباز شریف صاحب نے جواب یہ دیا کہ اگر میں ان کو دیکھتا رہوں اور ان کے ساتھ اپنی یاریاں پالتا رہوں تو پھر مجھے کس نے کہنا ہے کہ میں کوئی گورنمنٹ ایسی آئی ہے جس نے غریب آدمی کا, جس نے عام عوام کا خیال کیا ہے. تو اس لیے ہم نے اپنے تعلق کی قربانی دیتے ہوئے لوگوں کے لیے, لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے کہ تم غفلت کرتے رہو, گھر اپنے خواب خرگوش اپنے لیتے رہو اور لوگ گندے پانیوں میں ڈوبتے رہے, تمہیں کیوں نہ جیل کی سیر کروائی جائے. اور ہم نے اپنے تعلقات جو سالوں سال تعلقات جو ہوتے ہیں وہ ایک دن میں نہیں بن جاتے, تعلقات بنانے کے لیے سالوں سال لگتے ہیں, ان کو قربان کر کے عوام کی خاطر. تو ان کو یہ میسج دیا کہ ہم گورنمنٹ, یہ آپ کی گورنمنٹ ہے اور ہم آپ کو سرو کرنے کے لیے, آپ کی ڈیوٹی کرنے کے لیے ان منصوبوں پہ ہیں. اور اگر آپ کی ڈیوٹی کرنے میں کوئی غفلت کرتا ہے تو اس سے ہمیں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے جیل کے پیچھے بھی جانا پڑے گا, تو وہ بھی جائے گا. اور میں نے ٹی وی پہ کہا تھا اس دن, پورے آپ کا چینل بھی تھا, آپ کے سارے چینل تھے, اس میں نے یہ کہا تھا کہ اب وہ وقت چلا گیا, وہ دور چلا گیا جس میں کوئی لیڈر ہوتا تھا یا کوئی بڑے منصب پہ ہوتا تھا تو اس کو کچھ نہیں کرنا ہوتا, تو اس کو صرف اپنے موج میں کرنے ہوتے ہیں. آج الحمدللہ ایسا نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اب ہر بندے کو کام کرنا پڑے گا, خواہ وہ ایم پی ہو خواہ وہ ایم ایل اے ہو. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ مانتے بھی ہیں. آپ بھی انشاءاللہ مان جائیں گے جلد. اچھا بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ سن 2008 کا جو آپ نے الیکشن لڑا, اپنے سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی جناب جہانگیر بھدر صاحب کو ہو رہا ہے, تو کیسا رہا تجربہ ان کا؟ تو بڑا ایکسپیرینس اور بڑے وہ, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرے وہ سینئر ہیں, مجھے بڑا احترام ہے ان کا. تو انہوں نے اس حلقے سے اس وقت الیکشن لڑا تھا جب ہم اسکول گوئنگ تھے, تو اس وقت یہاں سے وہ الیکٹ بھی ہوئے اور منسٹر بھی بنے. مگر میں یہ سمجھتا ہوں اور میں نے یہ سن رکھا ہے کہ پالیٹکس جس گیم کا نام ہے اس میں سینئر یا جونیئر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ لوگ ہوں, وہ سینئر ہوتا ہے جس کے ساتھ جس کے بیک اسٹرانگ ہو وہ نہیں اسٹرانگ ہوتا, بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو. بیک گراؤنڈ کی بات کریں گی تو پھر میں اسی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ جس حلقے میں ہم کھڑے ہیں, اس حلقے میں ہمارا 10واں الیکشن ہے. محترمہ میں پہلے بھی آپ سے میری اچھی خاصی بحث ہوئی ہے کہ لاہور میں شاید کوئی اور ہوئے گا جو ایک حلقے ایک گھر میں رہتے ہوئے جس نے 9 یا 10 الیکشن لڑے ہوئے, اور وہ الحمدللہ کوئی نہیں ہارا. میں 85 کی بات نہیں کر رہا, 85 کی بات نہیں کر رہا, میں تو بات کر رہا ہوں 70s کی, جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے ہم الیکشن میں ہیں. یہ 85 سے بنا ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ پتا ہے اور میں یہ بات وصول سے کہہ رہا ہوں کہ میں پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سے میرے والد صاحب یہاں سے الیکٹڈ ممبر ہیں. میں آپ کو یہ بتایا کہ لاہور میں شاید کوئی اور دوسرا نہیں ہوئے گا, میں شاید کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. تو پھر یہ کیسا تجربہ رہا تھا بلال صاحب یہاں سے جیتنے کا؟ مجھے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. میں کہتا ہوں جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص مہربانی تھی کہ جب الیکشن پہ میاں نواز شریف صاحب نے خاص مہربانی کی اور انہوں نے جب مجھے اپنے حلقے سے ٹکٹ دی, تو یقین جانیے گا یہ آپ کا کام ہے, یہ ویورز اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ شاید آپ کے دل میں اترتی بات نہیں. جس دن مجھے پتہ چلا تھا نا الیکشن سے 3 مہینے پہلے, جب میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا تھا کہ تم کینڈیڈیٹ ہو گے, اسی وقت مجھے جو یقین کی جو اگلی جو حد ہے وہ بھی مجھے پتا تھا کہ مجھے الیکشن جیتنا ہے. مگر یہ کہتا چلوں کہ مجھے یہ پتا تھا کہ میں جیتوں گا 15 سے 20 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے. یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ میں نے 50 ہزار کی لیڈ سے جیتا تھا, یہ بات سچی ہے. مگر یہ مجھے یقین تھا جس دن مجھے ٹکٹ دیا تھا میاں صاحب نے کہ تم نے میرا کینڈیڈیٹ تم ہو, مجھے یقین تھا کہ میں الیکشن جیتوں گا. مگر مجھے پتا تھا کہ میں 15 یا 20 ہزار کے درمیان میری لیڈ ہوگی یا ہونی چاہیے.
ये मेरी भी असेसमेंट नहीं थी कि मैंने 50,000 को टच कर लेना। अच्छा, कोई खास बताइएगा बिलाल साहब, आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम पहुंचे हुए, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतनी लीड आपको मिली, इतना रिकॉर्ड आपने ब्रेक किया, तो आप कोई एक चीज, कोई एक आप इस हल्के के लिए कुछ खास आपके ज़हन में हो कि मैं ये करूंगा अगर मुझे 5 साल पूरे हो गए? देखिए, मैं तो फ्रॉम द डे फर्स्ट ये अपने साथ कमिटमेंट की है कि मैंने इलेक्शन कैंपेन पाकिस्तान की हिस्ट्री का लंबा तरीन इलेक्शन था। कोई एक साहब, लोग सुन रहे होंगे मुझे, लाखों लोगों पे की आबादी पे ये मेरा हल्का डिपेंड करता है, शायद कोई साहब होंगे जिनके साथ मैंने वादा किया हो कि मैं इलेक्ट होऊंगा तो मेरे साथ तुम्हारा ये वादा है, मैं इलेक्ट होऊंगा तो मैं ये करूंगा। मैंने किसी के साथ वादा नहीं किया। अच्छा। ये जरूर मैंने कहा कि मैं इलेक्ट हुआ तो इंशाल्लाह आपकी काम करने की, आपकी खिदमत करने की कोशिश जरूर करूंगा। मैंने काम करने का वादा लोगों के साथ नहीं किया हुआ। मैंने सुन ले, पूरी बात होने दिया, आप एक हिस्सा पकड़ लेती है, मैं रिपीट करता हूँ। आप शौक दे रहे थे ना उस एक हिस्से में इस सवाल के। लोगों के काम करने का वादा लोगों के साथ नहीं किया हुआ, क्योंकि काम करने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है। मैंने लोगों के काम करने की कोशिश करने का वादा कर रखा है, जिसको मैं अपनी बिसात के मुताबिक निभाने की दिन रात कोशिश करता हूँ। समझ आई बात अब आपको? बिल्कुल समझ आ गई। बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का यहाँ वक्त खत्म हो गया है, हमें इसे वाइंड अप करना है। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बात से बात, जिसमें हमने बात की जनाब बिलाल यासीन साहब से। हमने उनसे बहुत चुभते सवाल किए, बहुत सवाल किए और बहुत सारे वादे लेने की भी कोशिश की, ताकि जब हम फॉलो अप करें, दोबारा इस हल्के में आए, तो हमारे पास कुछ रिकॉर्ड में हो और हम उनसे पूछ सकेंगे आपने तो जनाब ये कहा था। लेकिन बहरहाल उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, आलिया नज़ीर को और बात से बात की पूरी टीम को सिटी 42 से इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।